اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. تھوڑا سا پچھلے کلاس کا جو درس ہے اس کو ریپیٹیشن کر لیتے ہیں. لفظ ہم نے بولا تھا کہ ایسا کلمہ، ایسا لفظ اس کو کہتے ہیں جو چیز آواز کی شکل میں ہماری زبان منہ سے باہر پھینکتی ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں، کیونکہ لفظ کا معنی بھی پھینکنا ہے. تو اس کے آگے دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور ایک محمل. محمل وہ ہے جو بے معنی لفظ آواز کی شکل میں منہ سے نکلتا ہے، اس کو محمل کہتے ہیں، اور جو بامعنی ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں. پھر آگے کلمے کی ہم نے جب ڈویژن کی تو وہ دو قسم کی تھی، ایک تھی مفرد اور ایک تھی مرکب. یعنی یا تو وہ کوئی ایک کلمہ منہ سے نکلے گا جیسے من، یا کوئی کلمہ نکلے گا رسول اللہ، تو من جو ہے وہ مفرد ہے اور رسول اللہ مرکب ہے، یا رسول یہ مفرد ہے، ایک کلمہ ہے. تو ہم نے آگے مرکب کی جو پچھلی کلاس میں ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ تھی کہ ایسا کمپاؤنڈ، ایسا مرکب جو دو کلمات سے بنے، جو دو کلمات یا دو سے زیادہ کلمات کو مل کر بنتا ہے، اسے مرکب کہتے ہیں. تو اس کی آگے دو قسمیں تھیں، ایک تھی ناقص اور دوسری تھی تام. تام کا مطلب ہے مکمل، تام کا معنی ہے مکمل، اور مرکب تام کا مطلب ہے جملہ، کمپلیٹ سینٹینس. اور ناقص کا مطلب ہے کہ ایسا مرکب ہے، ناقص سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ نقص ہے، انکمپلیٹ ہے. یعنی کوئی بندہ اگر مرکب ناقص بولتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں کچھ اور سننے کی طلب باقی رہ جائے تو اسے ناقص کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں، چلتے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ولد طویل، تو میں نے ولد طویل کہہ دیا، سوری یہ مرکب ہے. تو اس کے میرے کہنے سے آپ کے بعد دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں بول دیا ولد طویل اس آدمی نے، کیا مقصد ہے؟ پھر سوال، ہاں جی آپ نے کیوں بولا ہے؟ تو کیوں بولنے کے جواب میں پھر ایک مرکب تام سامنے آئے گا، اس جملے کو مکمل کیا جائے گا. تو ناقص اور مکمل. تو آگے ہم نے ناقص کی جو ہے وہ 5 اقسام پڑھی تھیں. کوئی بتا سکتا ہے کون کون سی؟ مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب عاطفی، اشاری. یہ 5 قسمیں ہیں. مرکب جاری، مرکب اضافی، توصیفی، اشاری اور عطفی. عین کو ادا کرنا ہے عطفی، وہ الف سے عطفی نہیں کہہ دینا اس کو، ٹھیک ہے جی، عطف کنجکشن ورڈ. تو اس کی ہم نے سب کی ڈیفینیشنز پڑھی تھی. ایک اس میں مس تھا، وہ تھا مرکب عطفی. عطفی کی ڈیفینیشن ان پیپر میں، یہ پیپرز میں آپ کے پاس سارے لے آئے ہوں، یہ دوسری کتاب سے مرکب کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو مرکب عطفی دو اسم جو ایک ہی معاملے سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے درمیان حرف عطف موجود ہو، مرکب عطفی کہلاتا ہے. حرف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف علیہ اور بعد میں آنے والے اسم معطوف کہلاتا ہے. جیسے السماوات والارض. تو یہ مرکب عطفی کی ڈیفینیشن میں مرکب عطفی السماوات والارض. یہ واو جو ہے اس سے پہلے کو معطوف الیہ اور بعد والے کو معطوف کہتے ہیں.
تو سینٹر میں یہ حرف عطف ہوتا ہے. السماوات والارض، آسمان اور زمین. یہ اور جو ہے واو یہ حرف عطف ہے جو السماوات اور الارض کو ملانے کا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا ہمارا پچھلے لیسن کی تھوڑی ریپیٹیشن کہ یہ کچھ ہم نے پڑھا تھا. واو، فا اور ثم. ٹھیک ہے، مزید بھی ہیں. بیسک انیشل کلاس ہے تو ہم اس میں اتفاق کرتے ہیں، لیکن جو حروف عطف ہیں اور بھی ہیں، جو ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے انشاءاللہ یاد کر لینے ہیں. جہاں بھی کہیں آئے گی بات تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ایک مرکب ہے، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری، کیونکہ اس کا پہلا جز جو ہے حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے سوالات جاری رہیں گے. تو آج ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، تو جب ہم نے مفرد کلمے کی پہچان کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا اسم، فعل اور حروف میں سے ہم نے جانا کہ آج کا حرف جارہ ہم نے یاد کیے تھے، اور اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک دیا تھا اسماء میں سے اسماء اشارہ. ٹھیک ہے، اسماء اشارہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید. تو قریب کے جو ہے وہ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے اسماء اشارہ قریب. اچھا، عربی زبان جو ہے نا وہ ایسے ترتیب سے چلتی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع. جی، جی، ابھی مونس کے لیے یہ تھے، مذکر کے لیے. ابھی مونس کے لیے ہاذہی، جی ہاں جی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ محنت کریں، اس کے اوپر محنت کم ہوئی ہے، رٹا ہی مارنا ہے اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ لفظ یہاں پہ آیا ہے تو یہ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، یہ ہیں دونوں قریب کے لیے. دونوں سے مراد مذکر اور مونس. پھر مذکر میں اس کی تین قسمیں ہیں، ایک واحد ہے، ایک تثنیہ ہے اور ایک جمع ہے. ٹھیک ہے، تو اگر مونس کا ذکر کیا جائے تو مونس آپ سنا سکتے ہیں؟ یاد نہیں کیا آپ؟ اسماء اشارہ بعید. جی آپ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. جی، اور مذکر جو ہے یہ مونس ہیں، اولئک. تو یہ اس کا جو ہے نا فیڈ بیک، جو میرے لیکچر کی فیڈ بیک ہے جس کے اوپر آپ کو ہفتہ بھر تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے تھی، اس کا رزلٹ 0 ہے. ماشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی تھوڑا نا آپ کو تھوڑا سا مستعد ہونا پڑے گا. جو ایکسپیکٹیشن تھی اس پہ مایوسی ہو رہی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مایوسی نہیں ہوگی. تھوڑا پلیز یاد کریں، حرف جارہ یاد ہونی چاہیے، رٹا لگنا چاہیے. دیکھیں نا، کہیں بھی کوئی بات آ جائے گی تو میں پوچھوں گا تو آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے. پہچان تب آپ کریں گے جب آپ کو یہ 6 + 6 12 یاد ہوں گے تو. ٹھیک ہے جی، تو اس کو پلیز آپ یاد کریں. مرکب ہم نے اسماء اشارہ کہا تھا، ٹھیک ہے، تو حروف جارہ. تو میرا خیال ہے اور سبق میں نہیں دیتا مزید اس پہ. نیکسٹ فرائیڈے کو میں ہر ایک سے حروف جارہ اور اسماء اشارہ، حرف میں سے ہم نے حرف جارہ لیے ہوئے ہیں اور اسماء میں سے ہم نے اسماء اشارہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ پلیز آپ نے یاد کر کے آنے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسم، فعل
اور حرف ہے، اسم اور حرف لے لیا. ابھی ہم فعل سے آج تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں. فعل کا فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ایسا کلمہ جو کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا زمانے کے ساتھ ظاہر کرے. ایسا کلمہ جو کسی کام کا ہونا، سہنا زمانے کے ساتھ ظاہر کرے اسے فعل کہتے ہیں. مثلاً ضرب یضرب اضرب، یہ 3 مثالیں ہیں. اس نے مارا، وہ مارتا ہے یا مارے گا. تم مارو. یہ جو ہے یہ فعل ماضی کی قسم ہے، مثال ہے. اور یہ فعل مضارع کی، اور یہ فعل امر کی. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ورب کی ڈیفینیشن. فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا زمانے کے ساتھ پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی جو ہے وہ پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، آرڈر. ٹھیک ہے جی، لکھ لیا سب نے؟ کمانڈ.
अच्छा जी, फेल में से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेल माजी को। ठीक है जी, ये सारा मुकम्मल हुआ। अभी हम ये सारे को डिलीट करके एक लफ्ज़ लिखते हैं, फेल माजी पास्ट टेंस। ठीक है, एक लफ्ज़ है दौराबा, इसका माना है उस ने मारा। तो हमारी डिमांड है कि अगर कोई उसने मारा, हम कहना चाहते हैं उन दो ने मारा, तो उसकी अरबी क्या होगी? मैं कहना चाहता हूँ तूने मारा, उसकी अरबी क्या होगी? मैं कहता हूँ उस एक मोनस ने मारा, कोई औरत है मारने वाली, तो अच्छा, इसका माना बयान करना भी होता है, सेम वर्ड है, माना इसका बयान करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बयान किया, तो उस लिए कोई लफ्ज़ चाहिए मुझे, उसकी अरबी ट्रांसलेशन चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ हम सब ने सीखा। ठीक है जी, अल्लमना, हम सब ने सीखा। हम कहना चाहते हैं, तो ये जो कितनी किस्म के वर्ड्स हैं जो अरबी ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं, यानी जैसे हम उसकी थोड़ी सी डिवीजन जो है ना उसको तरतीब से बयान कर लेते हैं। हालत के एतबार से दो पोजीशंस हैं। हालत से मुराद है गायब और हाज़िर। मेरे सामने आप हाज़िर हैं, और गायब कौन है? मुबीन साहब आज गायब है, तो उनकी हालत क्या है? हमारे इस अपने जो जमात है वो इस जमात में हाज़िर नहीं है, तो क्या है? गायब है। तो हालत के एतबार से दो किस्में हुई, एक हुआ हाज़िर और एक हुआ गायब, एब्सेंट। तो अगर हम आगे बात करें इनकी किस्मों की, तो हाज़िर में भी दो किस्में होंगी और गायब में भी दो किस्में होंगी। कौन कौन सी? जिन्स के एतबार से हम सब हाज़िर हैं, तो हम कौन हैं? जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेडीज़ इकट्ठी हों, वो आपस में मुखातब हैं, तो वो सब क्या होंगी? मोनस होंगी, वो मोनस, जिन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हमने डिसाइड किया कि हालत के एतबार से पहले कुछ हाज़िर हैं कुछ गायब हैं, तो जब हमने हाज़िर को लिया तो हाज़िर हम हैं लेटर से, तो हमारे पोजीशन ये है कि हम सब मुज़क्कर हैं, और एक और ग्रुप है जो लेडीज़ का है, तो हम उसको कहेंगे कि वो भी आपस में हाज़िर हैं, लेकिन वो क्या हैं? मोनस है। यस, हमारे ही सामने कुछ लेडीज़ भी इधर बैठी हुई हैं, तो हम कहेंगे ये ग्रुप जो है ये मुज़क्कर का है और ये मोनस का है। तो हाज़िर में दो ग्रुप हो गए, सही है जी। इसी तरह गायब में भी लॉजिकली बात है ना, गायब में भी तो मुज़क्कर मोनस हैं। अच्छा जी, अभी उसके आगे चलें। मुज़क्कर में मेरे सामने या तो कोई एक बंदा वाहिद होगा, तो मैं मुखातब करता हूँ एक वाहिद को, जी आप ये काम करें, या मेरे सामने दो बंदे होंगे, उन दोनों को मैं मुखातब करूँगा कि आप ये काम करें, या मेरे सामने दो से ज़्यादा होंगे ग्रुप की शक्ल में, तो मैं कहूँगा ये आप प्लीज़ काम करें, ऐसे ही है, या आपने किया। इसके अलावा कोई है तीसरा ग्रुप? अरबी ज़बान जो है ना वो सिर्फ वाहिद ज़बान है जो तस्निया को भी मुखातब अलहदा उसके लिए अल्फाज कलिमात यूज़ किए जाते हैं, बाकी सब में मुज़क्कर है अपने वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल, सही है जी। तो ये वाहिद, तस्निया और जमा। इसी तरह सेम मोनस में भी होगा,
غائب میں بھی ہوگا, غائب مونس میں بھی ہوگا. تو یہ کتنے گروپ ہو گئے؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 3. یہ ٹوٹل 12 قسم کے بندے ہو گئے ہیں جن کو عربی گرامر جو ہے نا مخاطب کرتی ہے, ان کے لیے علیحدہ علیحدہ الفاظ کا استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب حالت کے اعتبار سے حاضر اور غائب ہیں تو ایک صیغہ جو ہے نا وہ متکلم کا آتا ہے. متکلم کو صرف 2 میں ہی ڈیفائن کیا جاتا ہے, واحد اور جمع. اس کا تثنیہ نہیں بناتے. اختصار کے لیے جمع کو ہی تثنیہ کے لیے یوز کر لیتے ہیں. متکلم واحد ہے, یعنی میں بات کرنے والا, یا تو میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ ایک اور بھی بندہ کھڑا ہے, تو ہم 2 ہیں متکلم. متکلم سے لفظ کا معنی سمجھ آ رہا ہے؟ متکلم بات کرنے والا جی. متکلم عربی گرامر کا بڑا اعجاز ہے. متکلم متکلم, آپ متکلم ہیں نہیں, آپ متکلم ہیں. آپ سے میں بات کر رہا ہوں, میں بات کرنے والا ہوں, آپ بات سننے والے ہیں. فاعل مفعول, صرف لام کے اوپر زبر سے مفعول بن جاتا ہے, لام کے نیچے زیر سے فاعل بن جاتا ہے. صحیح ہے جی. تو ہم نے یہ جانا کہ عربی گرامر حالت کے اعتبار سے یا تو حاضر اور غائب, حاضر میں سے پھر مذکر یا مونس, مذکر میں سے یا وہ واحد ہوگا یا جمع ہوگا یا تثنیہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی ہے اس میں کویشچن؟ ان کو اگر کنسیڈر کریں, کوئی اور بندہ ہے آپ کے ذہن میں جس کو ہم مخاطب کر سکتے ہیں, چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو؟ مکسڈ یہاں پہ آ جائیں گے. اگر وہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مذکر اور مونس اکٹھے جمع ہیں تو وہ اس پوزیشن میں رہیں گے اگر حاضر ہیں تو, اگر غائب ہیں تو وہ اس میں رہیں گے, کیونکہ مذکر جو ہے وہ نساء کو بھی شامل کر کے اوورال بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب وہ آیت ہے نا الرجال قوامون علی النساء, تو مطلب جب جمیع الناس کی بات آتی ہے جس میں مذکر اور مونس دونوں ہوں, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ صیغہ مذکر کا استعمال کرتا ہے, جمع کا. اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ عورتیں بھی ان احکام میں عورتیں بھی شامل ہیں. جب اسپیسیفائڈ کوئی حکم جو عورتوں کے لیے ہے تو وہ مونس کے لیے علیحدہ استعمال ہوتا ہے, مذکر کے لیے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ, اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں, تو اردعنا لفظ جو ہے وہ مونس کے لیے ہے, صرف جمع مونس. جی مذکر میں لٹل کنفیوژن رہے گا کہ وہ پرٹیکولر مذکر کے لیے بات ہو رہی ہے, سب کے لیے, یا پھر مونس کے لیے؟ نہیں, مونس والا تو کلیئر کر دیا جائے گا. مونس والا تو اس کے لیے یوز کر کے کلیئر کر دیا. مذکر والے میں یا تو پیور مردوں کے لیے بات ہو رہی یا مرد اور عورت دونوں کے لیے بات. وہی نا, بس یہ کنفیوژن رہے گا. کنفیوژن نہیں رہے گا تو وہ تو آپ سینٹنس پڑھو. میں جواب دیتا ہوں ان کو. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, جواب میں نے ایکچولی دیا ہے, ذرا غور سے سنیں. اگر 10 مونسوں کو کوئی آرڈر دینا ہے تو ان کے لیے لفظ استعمال اسپیشل مونس کے لیے ہی کیا جائے گا, غائب اور مونس, حاضر اور مونس. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا امر ہے, مثلا ایک امر کرنا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی نہ پیو, ٹھیک ہے, کھڑے ہو کے پانی نہ پینے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے گا وہ غائب یا حاضر میں سے مذکر کا جمع کو مخاطب کیا جائے گا. مذکر کے جمع کو مخاطب کریں گے تو اس کا مطلب جمیع الناس ہے, چاہے وہ مونس ہیں چاہے وہ مذکر ہے. اس میں مونس ایڈڈ ہے, انڈرسٹوڈ ہے. ابھی سمجھ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو یہ جو ہے کتبہ تم پر فرض کر دیے گئے, تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. واحد مذکر اور غائب, کتبہ تم پر فرض کر دیے گئے. ابھی یہ جو تم ہے, تم ورڈ جو ہے اس میں مونس اور مذکر موجود ہے. اصل میں ایک مونس پر فرض کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے کتبت, یا تو یہ لکھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ابھی آمنوا الذین کہہ لیں, الذین بھی الذی اللذان الذین,
التی اللتان اللائی، تو روزے تے مونس پر بھی فرض ہے نا، تو یہ نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین والائی کتب علیکم الصیام، الذین جو لوگ مذکر ہیں، اللائی جو جمع مونس ہیں، تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن نہیں کیا، صرف ایک ہی بار کہہ دیا یا ایھا الذین، تو اس الذین میں اللائی شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کلیئر ہوئی بس؟ تو ابھی ہم یہ جو شکل میں نے آپ کو دکھائی ہے، عربی گرامر ان سب کے بارے میں علیحدہ علیحدہ بات کرتی ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ فعل ماضی پہ ہی رہیں گے، بات ہوگی واحد تثنیہ جمع، تو ادھر ہوگا مذکر اور مونس، لیکن یہ دونوں مذکر اور مونس کس کے ہوں گے؟ غائب کے۔ پھر ہم بات کریں گے مذکر اور مونس کی، اور یہ دونوں کس کے ہوں گے؟ حاضر کے۔ پھر ہم بات کریں گے متکلم کی، یہ اس میں غائب اور حاضر نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں جی مذکر میں واحد ہے تو اس نے ایک فعل کیا ہے ضربا، تو ہم کہیں گے غائب کے لیے ہمارا اردو کا لفظ ہے اس ایک مذکر نے مارا، آگے لفظ آ رہا ہے ضربا، آگے لفظ آ رہا ہے ضربو، تو ہم کہیں گے اس غائب ہے نا، غائب کے لیے اس کہتے ہیں نا، غائب کو تو نہیں کہیں گے، غائب کو تو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، تو سامنے والے، تو سامنے والے کو، تو اس تعداد میں وہ کتنے ہیں؟ دو، تو اس کی جگہ پہ ان ہو جائے گا، اسی ہے نا، اس ایک کے لیے ان دو کے لیے، ان دو مذکروں نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو مارنا جو ہے وہ فعل ہے ضربا، اس کا معنی ہے مارنا، یہ آپ کا فعل ہے۔ ایک اضافی لفظ لگا ہے حرف الف، جی آپ فارغ ہیں ابھی؟ ٹھیک ہے، میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر یہ سمجھ نہ آئی تو سمجھیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ضربا کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے مارا، ضربا کا مطلب ہے ان دو مذکروں نے مارا۔ کیسے؟ یہ ہیں دو، یہ ہے ان اور یہ ہے مذکر، تو ہم اس میں اگر بات کریں گے تو مارنا جو معنی ہے نا، مارنا وہ اس ضربا کا معنی مارنا ہے، اور یہ الف اس کو کہیں گے کہ اس کا معنی ہے ان دو نے مارا، ان دو۔ اس واو الف کا معنی ہے ان سب۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ضربو ان سب نے مارا، تو اگر اس کو مزید انالیسس کہا جائے، وہ کہتے ہیں نا پرائس بریک تھرو، پرائس بریک تھرو، کہ مطلب اس پرائس میں آپ کے پرنٹنگ چارجز کتنے ہیں، پیپر کے چارجز کتنے ہیں، اور اس کے ٹونر کے کتنے ہیں، یہ وہ مطلب اس کے انالیسس کیے جائیں، تو یہ ہے اگر ان حروف کو انالیسائز کیا جائے تو فعل کیا ہے؟ ضربا، مارنا۔ واو الف جو ہے اس میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، پروناؤن۔ اس نے لفظ بنایا ہے ان سب،
उन सब ने क्या किया, मारा। ये लफ्ज़ है इसका। उन दो ने क्या किया, मारा। उस ने मारा। ये जो उस है ना, इसमें होवा की शक्ल में छुपा हुआ, ये मैं बाद में बात करूँ, पेंडिंग, जब वक्त आएगा इस पे। तो आपको क्लियरली समझ आई बात की। वाहिद के लिए लफ्ज़ होगा दराबा। अगर एक लफ्ज़ मैं कहता हूँ नासरा, उस एक मुज़क्कर ने मदद की, सही है जी, तो उसका तस्निया क्या बनेगा, नसरा। उसका जमा क्या बनेगा, नसरू। तो नसरू का क्या माना होगा, उन सब ने मदद। शाबाश। तो नसरा का माना होगा, नसरा का माना होगा उसने मदद। एक लफ्ज़ है सामिया, एक लफ्ज़ है सामिया, मतलब फतह कर लेते हैं पहले। फतह, फतह उस एक ने खोला। फतह का मतलब खोलना होता है, जैसे दरवाज़ा खोलना है। फतह उस एक मुज़क्कर ने खोला। मुज़क्कर ने खोला या मोनस ने खोला, मुज़क्कर ने, क्योंकि ये मुज़क्कर है। उन दो मुज़क्करों ने खोला, उन सब ने खोला। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। आगे मोनस आ गई है, किसी एक मोनस ने वो काम किया है। फेल क्या है, दराबा है, लेकिन उस मोनस ने मारा है, तो ये लफ्ज़ होगा दरबत, दरब ता, दरब ना, दरब ना। तो हम कहेंगे उस एक मोनस, इसका माना है उस एक, कि ताए तानीस को इसको कहते हैं उस एक मोनस। उन दो मोनसों, उन सब मोनसों, ऐसे ही है जी। ये जो रेड कलमात हैं, इसका माना है उस एक मोनस ने क्या किया, मारा। उन दो मोनसों ने क्या किया, मारा। दराबता, इसको ऐसे लिखेंगे, दराबता। आगे आके हो जाएगा ये दराबना, दाद रा के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर फिर ज़बर है, सॉरी दराब ये जज़म है, दराबना। सही है जी। हर वर्ड में ये जो सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं कॉमन रहेंगे, कॉमन रहेंगे, पीछे फेल बदल जाएगा और ये कॉमन रहेगा। बहुत अच्छा किया आपने, जो सवाल किया है ना या बताया है, ये बहुत अच्छी बात है। हर एक में ये कॉमन रहेंगे, ठीक है। अरबी ग्रामर में हम कहते हैं, अराब के एतबार से इसकी दो किस्में होती हैं, मबनी और मुअरब। मबनी में अगर इसकी तकसीम करें तो ज़मायर मबनी होते हैं, असल में ये ज़मीरें हैं, असल में ये ज़मीरें हैं। तो ज़मीर मबनी होती है, मबनी का मतलब बिल्डिंग को मबना कहते हैं, ऐसे ही है। तो बिल्डिंग एक जगह पे जब कायम हो जाती है तो कायम ही रहती है, वो हिलती जुलती नहीं है। ये नहीं आज फुट इधर हो गई, कल मीटर इधर हो गई, वो कायम है। तो ये हरूफ कायम रहेंगे। इस काले को हटा के मैं इधर फातहा लिख दूं तो ये अलिफ कायम रहेगा। तस्निया में आके ये फातहा के बाद अलिफ आएगा, जमा में आके फातहा के बाद वाव अलिफ आएगा, मोनस में आके फातहत हो जाएगा, इसमें फातहता हो जाएगा, इसमें फतहना हो जाएगा। समझ आई बात की। यानी किसी भी लफ्ज़ को, मसलन एक लफ्ज़ है बालागा जी, फ़अला, उसने किया, फेल है, उसने किया। तो अगर मैं कहूँ उन दो ने किया, उन सब ने किया, उस एक मोनस ने किया,
جی فعلت، ان دو مونسوں نے کیا جی، نہیں غلط ہے، آپ دوبارہ بولیں. یہ با کے اوپر کیا ہے؟ ہاں جی، لام کے اوپر آپ نے زبر دینی ہے، فعلتا. اور یہ کیا ہوگا؟ اگر ایک فعلنا، اگر ایک لفظ ہے بالغا، تو بالغا وہ ایک مذکر پہنچا، بالغا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام پہنچے، جب وہ دونوں پہنچے، سورہ کہف میں آتا ہے نا بالغا، تو یہ دونوں، وہ بالغا الف ہے اس کے ساتھ، اگر اس کو بالغا پڑھ جائیں گے تو وہ غلط ہے، بالغا اس کو لمبا کریں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں پہنچے، اگر آپ اس کو بالغا کر کے پڑھ جائیں آگے تو وہ غلط ہو جائے گا. بالغو وہ سب پہنچے، بالغت وہ عورتیں، وہ نہیں وہ ایک عورت، جی آپ بھی حاضر نہیں ہیں. بالغا وہ دو مونسیں. اچھا یاد رکھنا ہے اس میں ہم نے عورت نہیں کہنا، کیونکہ کچھ عربی گرامر کے ایسے بھی اسماء ہیں، مثلا ہم دل کو کہتے ہیں تو دل مونس ہے، تو دل کے لیے اگر ضمیر استعمال کرنی ہے تو دل کے لیے ہا استعمال کریں گے. مونس کی کیٹیگری، جی ہاں، وہ مونس کی کیٹیگری میں، تو یہ عورت نہیں ہے، وہ مونس ہے، تو اس لیے مونس کہنا زیادہ پرومیننٹ ہے اور جامع ہے. کرسی بھی شرط، جی ایسا ہی ہے، مطلب کچھ الفاظ عربی گرامر میں مونس، مثلا انسانی جسم کے جو دو اعضاء جو جوڑا ہیں وہ مونس ہیں اور نارمل مذکر ہیں، ایسے ہے. مطلب یہ آگے ہم پڑھیں گے تھوڑا، تو آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے عربی گرامر میں، بیس ہے آپ کی. اگر اس بات کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا، سمجھو میں نے میدان جیت لیا، یعنی یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اچھا جی، یہ ہم نے غائب کے بارے بات کر لی. ابھی میں کوئی بھی لفظ آپ کو بولوں تو آپ اس سے بنا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ. مثلا ہم کہتے ہیں جی نصرہ، تو میں کہتا ہوں ان سب نے مدد کی، عربی ترجمہ ان سب نے مدد کی، ٹھیک ہے. ان سب مونسوں نے مدد کی، نصرنا، نصرنا نون زبرنا، نصرنا نہیں کرنا، آگے نیچے آگے کہیں وہ آئے گا تو وہ غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی میں پریکٹس کروا رہا ہوں اس لیے آپ کو پتہ چل جائے. مثلا ایک لفظ ہے جی سجدہ، ان سب مونسوں نے سجدہ کیا، سجدنا. ان سب مذکروں نے سجدہ کیا، سجدو، ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم کہتے ہیں اس ایک مونس نے سجدہ کیا، اس ایک مونس نے بٹھایا یا بیٹھی، جلسہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بیٹھی، تو وہ ایک مونس بیٹھی، جلست. وہ ایک مذکر بیٹھا، سارے ہی باز آ گئی، پتہ نہیں کیڑا صحیح، جلسہ. وہ دو مذکر بیٹھے، وہ سب بیٹھے، وہ ایک مونس بیٹھی، وہ دو مونسیں بیٹھی، جلستا، ٹھیک ہے. وہ سب مونسیں بیٹھی، جلسنا، یہ ہے آخری جلسنا، ٹھیک ہے جی. جی ارسلہ، ہم کہتے ہیں ارسلہ، اس ایک مذکر نے بھیجا، ٹھیک ہے، اس ایک مذکر نے بھیجا. ارسلہ، ارسلہ ان دو نے بھیجا، ارسلو، ارسلت اس ایک مونس نے بھیجا، ارسلتا ارسلنا، ارسلنا نون زبرنا، جو آپ والا ہے وہ ابھی نہیں آیا جی. ارسلنا ان سب مونسوں نے بھیجا، ٹھیک ہے. کلیئر ہوئی بات؟ ڈاکٹر صاحب آگے چلیں. یہ زبان پہ چڑھائیں گے، یہ زبان پہ بھی چڑھانا ہے، سمجھنا بھی ہے، لاجک بھی اس کا آپ کے مطلب انڈرسٹینڈ تو ہو گیا آلموسٹ، لیکن اس کو زبان پہ چڑھانا. جیسے وہ ٹیبل بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے نا، 2 6 آر 2 3 آر، تو میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے ٹیبل کی طرح کہ پوچھا جا رہا ہے ہاں جی رکع،
اس ایک مذکر نے رکوع کیا تو میں کہتا ہوں ان سب مونسو نے رکوع کیا، اس کی عربی ترجمہ کرو رکانا جی. رکانا رکعنا، ابھی یہ تجوید بھی ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ. رکعنا، ٹھیک ہے جی، عین کو ادا کرنا ہے جی. ضرب اللہ مثلا جی. کیا ہوتا ہے؟ ضربا، ضربا میں نے بتایا ہے اس نے بیان کیا، تو ضربا کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے، اس ایک مذکر نے بیان کیا. اللہ ایک ہے نا، قل هو اللہ احد، تو اس لیے ضربا نہیں آیا، ضربو نہیں آیا، ضربت بھی نہیں آیا، نہ وہ مونس ہے. تو ضربا اس ایک مذکر نے بیان کیا. وہ بیان وہ کرنے والا کون ہے؟ آگے اللہ، ہا کے اوپر پیش ہے، وہ فاعل ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اللہ نے بیان کیا، ماضی کی بات ہے. کیا بیان کیا؟ مثلا تنوین دو زبر والی ہے تو یہ کام ہو رہا ہے، مثال بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ ابھی ہم نے بات کی ہے غائب کے بارے میں. ابھی ہم کس کے بارے میں کرنے لگے ہیں؟ میں آپ کو سب سے مخاطب ہونے لگا ہوں. ابھی کیا ہوگا لفظ؟ یہ لفظ ضرب، 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 نہیں تو نہیں، میں کئی بار کر چکا ہوں، بس تا نہیں کر رہا ہوں. میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں. تما، تم، تی، تما، تننا. ٹھیک ہے جی. تو کانشیسلی بولنا ہے. ضربت، 10-12 بنا کانشیسلی بولنا بس چل رہا ہے. یہ ڈیلی کا مطلب ضرب، کرنے کو آپ نکال رہے ضرب. ہاں جی، ابھی آگے آ جائیں. میں نے کہنا ہے تو نے مارا، ضربتا، تو یعنی ایک بندہ. میں نے کہنا ہے تم دونوں نے مارا، ضربتما. میں نے کہنا ہے تم سب نے مارا، ضربتم. تو ایک مونس نے مارا، مونس سامنے ہے اس کو کہنا ہے تو ہوگا صرف زبر اور زیر کی یاد رکھنا ہے آپ نے. ضربتی، ضربتما دونوں کے لیے سیم ورڈ ہے. موقع محل کے مطابق پتہ چلے گا یہ مونس ہے یا مذکر ہے، وہ کنفیوژن والی بات نہیں ہے. جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کلیئر ہو جائے گا. ضربتن، تم سب مونسوں نے مارا. ضربتو پیش کے ساتھ ہے، تا پیش کے ساتھ ہے، میں نے مارا. ضربنا ہم دو نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. یعنی یہ دونوں جمع اور تثنیہ کے لیے ایک ہی کلمہ یوز ہوتا ہے. تو ٹوٹل پتہ چلا اگر ہم نے اس کو اس شکل میں یاد کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں کافی کلیئرٹی ہو جائے گی. اس ضربتا میں مارنا تو مانا ہے تھرو آؤٹ بلیک جو ہے نا وہ دیکھیں ضربا 3 ہی حرف ہے، داد را با. اگر ہم بالا کریں گے تو با لام غا جو ہے وہ غین، یہ 3 حرف آئیں گے. باقی یہ جو ریڈ ہیں یہ پرماننٹ اسی جگہ پہ آئیں گے. ابھی تھوڑا بڑا اور چھوٹا کرنے میں گڑبڑ ہو جائے گی. جیسے ضربنا جی دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں لحن خفی اور لحن جلی. لحن خفی جو ہے تجوید میں قرآن پاک پڑھتے وقت چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں جس کا معافی ہے، لیکن لحن جلی جو ہے
وہ بڑی غلطیاں شمار ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں گناہ ہے، بندہ سزا کا مستحق ہے لہنے جلی کے مواخذے پہ۔ تو جلی کیا ہے؟ جلی میں سے ایک اس کی شک یہ بھی ہے کہ کسی حرکت کو اس کی مطلوبہ حرکت سے کم پڑھنا یا اس سے زیادہ پڑھ جانا۔ حرکت کی جو اب آپ نے جب ایک ڈیفائن کر لیا کہ دورابا، دورابا، یہ ڈیزائن کر لیا کہ زبر کو اتنا لمبا کرنا ہے، تو جب آپ دورابا کی جگہ پہ دورابا کر دیں، شروع ہی آپ کر لیتے ہیں دورابا، تو بات ختم ہو گئی۔ دورابا، دورابا کر دیا تو سمجھو آپ نے واحد کو تثنیہ کر دیا۔ دوسری بہت بڑی غلطی، دربنا، ہم کہنا چاہتے ہیں ان سب مونسوں نے مارا، تو ہم کہہ دیتے ہیں دربنا، تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں، اس نون کے اوپر زبر کو تھوڑا سا لمبا کریں، نہیں ہم سب نے مارا، ہم سب نے مارا، اس حرکت کو تھوڑا سا لمبا، الف کو مدہ کرنا ہے، اگر آپ مدہ کریں گے الف کو تو ہم سب نے مارا، اگر مدہ نہیں کریں گے تو ان سب مونسوں نے مارا، تو بات کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے۔ ارسلنا ادھر ہی فٹ ہوگا جی وہ یہاں پہ فٹ ہوگا، ارسلتو، ارسلنا، ہم سب نے بھیجا، ہم سب نے بھیجا۔ اللہ کی شان ہے، وہ اپنے آپ کو واحد بھی استعمال کرتا ہے اور جمع بھی کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا۔ سر رائلٹی کے لیے، جی جی، تعظیم کے لیے۔ تو اسی طرح تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، یہاں پہ مزے ایک لفظ لگاتے ہیں، یہاں پہ ہم ساجدہ، تو ساجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت، سجدتا، سجدنا، سجدتا، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتن، سجدتو، سجدنا۔ تثنیہ کو ہم کینسل کر دیتے ہیں، تو تثنیہ اور جمع انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سجدنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم کہیں اوپر سے بے شک دیکھ کے رکع، آپ کریں جی 14 کے 14، رکع، رکعا، رکعا، رکعو، رکعت، رکعت، رکعتا، 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 رکعنا، رکعتا، رکعتما، رکعتم، رکعتی، رکعتما، رکعتن، رکعتن، رکعتو، رکعنا۔ ویری گڈ۔ ہاں جی، آپ نے کرنا ہے فاتحہ سے، فتح، فتح، فتحو۔ آپ پڑھ جائیں، آدھے سیکنڈ میں پڑھ جائیں گے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیٹ میرے لیے نہ کریں آپ۔ فتحت، فتحتا، فتحنا۔ اس پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے، یہ بڑی، اس کو میں نا، یہ جو ہے نا اس کی اسپیشل اٹینشن ہے اس حرکت کی، فتحتا، 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 فتحنا۔ اس کی مشابہت اس کے ساتھ نہیں آنی چاہیے، اس کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ نے کہنا ہے، یہ دیکھیں اس پہ آپ نے کہنا ہے فتحتا، اس کے کہنا ہے فتحتا، یہ فتحت، فتحتا، جی فتح، فتحت، فتحت، فتحتم، تما، فتحتما، فتحتم، جی فتحتی، فتح، فتحتما، ٹھیک ہے فتحتنا، جی، فتحو، فتحتو، فتح فتحنا، نا، نون زبر الف نا، یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے جی۔ ایک اور لفظ ہے مارادہ، اصل میں مارادہ نہیں ہے، یہ میں لفظ نہیں دے رہا، یہ ماریدہ ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ شاربہ کیوں ہو گیا ہے، ماریدہ کیوں ہو گیا ہے، یعنی یہ جو لفظ ہیں ہم لے لیتے ہیں نقاصہ، کم کرنا، نقاصہ، اس ایک مذکر نے کم کیا، جی آپ نقصا، نقصا، نقصو، نقصتا، نقص،
नकस्ता, नकस्ता, इसको आप पढ़ रहे हैं नकस्ता, ये नज़क। अच्छा, ये अगर नकस्ता है तो ये क्या है? तो ये तस्हीह हुई, ये क्या है नकसत, जी? नकसत, नकसता, नकसना, जी नकसता, नहीं, नकस्ता, जी नकस्तुमा, नकस्तुम, नकस्ती, नकस्तुमा, नकस्तुन्ना, नकस्तु, नकसना। जी, ठीक है जी। आगे एक लफ्ज़ आ जाता है मसलन सामिया, सामिया, जी समय समय समा समूह नहीं, आपने ये ध्यान रखना है कि जब एक बार डिसाइड कर लिया है कि आइन कलमा सीन मीम आइन, तो मीम को हमने यहाँ पे मकसूर पढ़ा है तो पूरी गिरदान में इसको मकसूर ही पढ़ा जाएगा। सामिया समय ऐसे होगा ये, ठीक है। अच्छा, आप जालासा से कर दें। जलसा जलसा जलसू जलसत जलसत जलसता जलसन नहीं, जलसन नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? जलसना जलसना जलसना, जलसना जलसना जलसत नहीं, वो तो आप पढ़ चुके इधर। जलसत जलसत नहीं, ये क्या है? ये क्या है? इसको पढ़ें एग्जैक्टली, जालासा को छोड़ दें। ये क्या लिखा हुआ है? दरबता, तो इस वज़न के ऊपर जालासा को लेंगे। नहीं, जलस्ता, ठीक है। जलस्तुमा जलस्तुम तुम, तुम हाँ, जलस्ती जलस्तुमा जलस्तुन्न जलस्तु जलसना जलसना। इन सब सीगों में 6 2 4 6 और 2 8 सीगों में ये बा की जगह पे सीन आ रहा है तो वो साकन ही रहेगा, सही है। इसमें बस ये ता तुमा तुम ती तुमा तुम ना लगाना है, जलस उसके सी आइन कलमा को साकन करना है, ठीक है जी। आगे है क़ाअदा, क़ाअदा, قعد قعد قعدوا قعدت قعد قعدتا قعدنا قعدنا قعدت قعدت قعدتما قعدتم قعدتي قعدتما قعدتن قعدت قعدنا. वेरी गुड जी। आबादा डॉक्टर साहब। عبدا عبدا عبدوا عبدت عبدتا عبدنا عبدت عبدت नहीं नहीं, गलती हुई। अबदना के बाद عبدت हाँ जी, عبدتما عبدتم عبدتي عبدتما عبدتن عبدتو عبدنا. अबदना का क्या मतलब है? हम सब ने हम सब ने इबादत की, मुज़ारे माजी की बात है। अबद तुम, इसका क्या माना है? उन सब ने, हम सब ने अबद तुम, हम सब, अच्छा ये तुम से ही तुम लगा लेना। तुम सब मुदक्कर वो कुल या अय्युहल काफिरून में आता है ना, मा अबद तुम, जिसकी तुम इबादत करते हो। तुम के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे तुम सब तुम से तुम है, ता से हाजिर माने उनको बोला जा रहा है जी, तुम, हाँ यस, ठीक है जी। तुम ही है और हिंदी में तुम से मुराद तुम ही हो। फिर गैर में कैसा है? हम सब ने, गायब में होगा उन सब ने, उन सब ने, उन सब मोनसू ने मारा इबादत की। अबदू, उन सब मुज़क्करों ने इबादत की। तो अगर होगा अबद तुमा उन दो मोनसों ने तुम या मुज़क्करों ने, दोनों सेम है ना, तुम दो मुज़क्करों या मोनसू ने इबादत की, लफ्ज़ सेम है। अबद तू, मैंने अबदना, हम सब ने, अबदा, एक मुदक्कर ने उसने इबादत उस एक मुज़क्कर ने इबादत की। अबदता, उन दो मुअन्नस अबदत, अबदता, उसे
तुम नहीं, तुम एक मुजक्कर ने इबादत तुम एक मुजक्कर ने इबादत की, अबत्ती तुम एक मुअन्नस ने इबादत की, अबत्तुन्ना, तुम सब मोहनसों ने बात वेरी गुड, तुम सब ये है, हाँ तुम सब मुजक्कर हाजिर है ना, तो ये। तो अभी अगर हम इसी गिरदान को इसी हवाले से कोई भी लफ्ज़ आप रख लेंगे फेल, तो उसको आपने याद करना है। ये ध्यान रहे कि ये लफ्ज़ जो है ना वो आपको मसलन अगर मैं दे दूं 3 लफ्ज़ आपको, सिर्फ 3 कलमात, ज़्यादा नहीं, दाराबा तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक लफ्ज़ दूंगा फतह, होमवर्क, फतह, और दूसरा दूंगा नसरा, सिर्फ इन तीनों की अगर आप पूरी पूरी गिरदान याद करके आएँ और उसको इस तरह याद करें कि मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं, नसरा है ना, तो मैं आपसे ये पूछूंगा नसरतुन्ना का क्या माना है, तो आप बताएंगे तुम सब मोनसों ने मदद की। तो जब मैं आपसे पूछूं उन 2 मोनसों ने मदद की, तो आप मुझे बताएं कि नसरा था, ठीक है। जब मैं आपसे पूछूं कि नसर तू का क्या माना है, तो आप मुझे बताएं कि मैंने मदद की। नसर ना, हमने मदद की। तो मैं आपकी आसानी के लिए मैं उर्दू पूछा करूँगा, ताकि उर्दू का फ़िक्रा पूरा बोलते वक्त आपको टाइम मिल जाए कि आपने कौन से सीखे पे पढ़ना। जब मैं ये बोलूँगा उन, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना। उन का मतलब ये है कि मैं कहीं यहाँ पे हूँ, उस नहीं हूँ। जो ही मैंने उस बोला तो आप समझो सिर्फ एक सीगा है, नसरा, फतह, उस। जब मैंने उन बोल दिया तो उन के बाद 2 बोलूँगा तो आपने यहाँ आ जाना है। उनके बाद सब बोलूँगा तो आपने इन दोनों में से कोई आ जाना है। अगर मुज़क्कर बोलूँगा तो मैं उन सब मुज़क्करों ने, तो आपने फ़ौरन दाराबू, मेरे बोलने से कहना ही आपने फतहू कह देना है। मैं उन सब मोनसों ने कह दिया बस, तो आपने आगे फतह ना कह देना है। उसके बाद बाकी कोई बात नहीं रहेगी। मारने वाली हम बात ही 2 हैं, फतह है और नसरा है। मैं बोलूँगा उस एक, बस, तो कौन सा होगा? 2 ही ऑप्शन है, 2 ही नहीं है, उस एक, हाँ 2 ही है। उस एक या मुज़क्कर ने मारा या मोनस ने मारा, तो उस एक मोनस, तो आपने कह देना है फतहत या नसरत। आगे उन और उस से बात निकली तो मैं कहूँगा तू के बाद आपने फिर इधर आ जाना है। तू एक, तो आपने इधर रहना है। जो ही मुज़क्कर कहना है तो आपने कहना फतहता। तू एक मुज़क्कर ने मारा नहीं करना अभी, या नसरा की बात हो रही है तो मैं मदद की नहीं बोलूं, तो आप फ़ौरन कह दो नसरता। तू एक मोनस नसहती, नसरती, ठीक है जी।